بات ہے میرے سامنے بات سننے والے سب ایک جیسے تو نہیں، بہت سے ایسے ہیں ان کا قوت حافظہ اللہ نے ایسا رکھا ہوتا ہے وہ ہر لفظ کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قوت حافظہ اتنا کہ وہ ہر لفظ کو یاد رکھ سکے۔ پھر میں نے جو بات کہی اس بات کو آپ لوگ اگر باہر نقل کریں، کوئی کسی انداز سے نقل کرے گا، کوئی اسی انداز سے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ بات کا جو مفہوم ہے چاہے الفاظ ان کو یاد نہ رکھ سکے لیکن جو بات کہی گئی اس بات کو من معن دوسری جگہ نقل کر سکتے ہیں الفاظ کے بغیر، لیکن جو مفہوم میں کہہ رہا ہوں وہ نقل کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ کے باوجود ایسے نہیں کر سکتے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مجمع میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر بات کو غلط سلط انداز میں دوسری جگہ کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ امت میں ہر دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور اس میں کبھی منافق تھے، کھلے ہوئے منافق، لیکن بعد کے دوروں میں ہر طرح کے لوگ، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، منافقین کا معاملہ الگ، لیکن اس کے بعد امت کے اندر ہر طرح کے لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے آج کل جان بوجھ کر جھوٹ بول کر اپنی دکانوں کے سجانے کا معاملہ عام ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جو بات ہم تک پہنچی، بیچ کے جو واسطے ہیں روایات کرنے والے ان میں ہر طرح کے لوگ، اس لیے کوئی حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، لیکن جہاں تک قرآن کی آیات کا تعلق ہے اس کی شان ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ نہیں۔ اس لیے قرآن کی ہر آیت قطعی ثبوت ہے۔ کیا مطلب؟ انہیں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر جملہ اللہ ہی کا کلام، کوئی شک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قطعی ثبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطعی۔ حدیث کے بارے میں، ہر حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جو الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے بعینی وہی الفاظ، اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری حدیثیں انہی الفاظ کے ساتھ اور بے شمار حدیثیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ مفہوم صحیح طریقے سے پیش کیا گیا، اور غلط بیانی کرنے والوں نے غلط بیانیاں بھی کی، پیغمبر علیہ السلام کی طرف بہت ساری چیزوں کو منسوب کیا، لیکن قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے ہر آیت قرآن کی کیا ہے؟ قطعی ثبوت۔ یعنی کوئی سی آیت، کوئی جملہ اٹھائیں گے ہم بلا کسی شک شبے کے کیا کہیں گے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطعی ثبوت۔ البتہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان میں بعض آیتیں قطعی دلالت ہیں اور بعض ظنی دلالت۔ یہ علمی بات ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کو اللہ سمجھا دے۔ کیا مطلب قطعی دلالت کا؟ کہ اللہ پاک کسی آیت کے اندر جو کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ ایسا واضح ہے کہ اس میں کوئی دوسرا احتمال، اس کا طے شدہ کہ بس ایک ہی مطلب ہے، اور ہر آدمی جب اس کا ترجمہ دیکھے گا وہ ترجمہ سب دیکھتے خود پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی دوسرا مطلب نہیں۔ اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری آیات کی تفسیر میں کسی مفسر نے کچھ کہا، کسی مفسر نے کچھ کہا اور کسی مفسر نے کچھ کہا، تو جس آیت کی تفسیر میں بہت سارے احتمال ہوں، اس کا یہ بھی مطلب بیان ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب بیان ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب بیان ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب بیان ہو سکتا ہے۔ اب کسی ایک مطلب کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے،
بھئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس مفسر نے جو وہ بالکل 100% صحیح ہے اور باقی مفسر نے جو وہ سب غلط ہیں. ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے. جو واقعی مستند مفسرین ہیں، مفسر تفسیریں لکھنے والے ہیں، کسی نے آیت کا کچھ مطلب بیان کیا، کسی نے کچھ اور اپنی طرف سے نہیں. کبھی حدیثوں کے اندر بھی کسی حدیث میں اس کی کچھ تفسیر آئی، کسی میں کچھ، اور کبھی نحو اور صرف اور گرامر کے اعتبار سے اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اور یہ بھی. تو بہت سی آیات ایسی ہیں جو ظنی الدلالت ہیں، یعنی ہم جو اس کی تفسیر بیان کہیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہی اس کا مطلب ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کو کہتے ہیں ظنی الدلالت. کیا کہتے ہیں؟ ظنی. اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی دوسرا مطلب. تو اس آیت کے بارے میں کہیں گے یہ آیت قطعی الدلالت بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی، قل اے پیغمبر فرمائیے، قل لا یعلم نہیں جانتا ہے، لا یعلم الغیب نہیں جانتا ہے غیب کو، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں، الا اللہ مگر کون؟ اللہ. بتائیے اس کا کوئی دوسرا مطلب ہو سکتا ہے؟ بھائی کوئی دوسرا مطلب ہو سکتا ہے؟ سری آیت قطعی ثبوت بھی اور قطعی. اب اگر کوئی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا اس سری آیت کے باوجود اس کے خلاف عقیدے کی ترویج دیتا ہے، بتائیے یہ قرآن مقدس کے ساتھ کھلی ہوئی بغاوت ہے کہ نہیں؟ دین کے ساتھ کھلی ہوئی بغاوت ہے کہ نہیں؟ اور ایسا مجرم اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بغاوت کرنے کا علم بردار، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا. تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، پیشن گوئیاں دی ہیں، اس میں یہ بھی ہے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے بس ہانکنا شروع کریں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ. کسی عالم کے خلاف کیچڑ اچھالنا یہ تو آسان مسئلہ ہے، اور یہ پیغمبر علیہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے مقدس مشن کے متعلق، آپ کی مبارک تعلیم کے متعلق اسلام دشمن قوتوں نے کیا کچھ نہیں کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس ذاتوں کے متعلق کن کن لوگوں نے کیچڑ نہیں اچھالے؟ ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء کے نام، بزرگان دین کے اب نہ معلوم کیا کیا لکھا گیا. لیکن وہ مشہور ہے نا، جب کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک الٹا اوپر والے کو ہی نہیں بگڑتا. اسی طرح کسی کا مشن ہی یہ ہو کہ امت کو گمراہی کی دعوت دینا، شرک و بدعات کا علم بردار بننا، اور بہت سی کو عادت یہ ہے کہ کہیں وہاں اپنی دکان چمکتی نظر آئی، اس نظریے کے علم بردار بن گئے. اور کبھی بلا گیا وہاں سے تو دکان کیا پڑ رہی ہے؟ پھیکی. ادھر سے دکان چمک رہی، ادھر دیکھ لی، پھر نظر آیا وہاں بھی اب پھیکا بن نظر آیا کسی اور چیز کے، بس جہاں اپنی دکان چلتی ہوئی نظر آ گئی اسی نظریے کے قائل ہو گئے. اور اس طرح کے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے علاقے کے آس پاس بھی اس طرح کے لوگ ہوں. کبھی ادھر چمکتی ہوئی دکان نظر آئی، اس نظریے کے علم بردار بن گئے. کبھی ادھر چمکتی ہوئی نظر آئی، اس کے علم بردار بن گئے. اور کہیں ادھر. مزید وضاحت کی سمجھداروں کے لیے اشارے کافی. بہرحال میں دور پہنچ گیا. میں عرض کر رہا تھا سالانہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟
365 دن. آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس سال میری کتابی زندگی میں اور میرے اس کھاتے میں جو کھاتا فرشتے تیار کروا رہے ہیں اس کھاتے میں کتنی دعائیں جمع ہوئی, کتنی تلاوت جمع ہوئی, کتنا ذکر اذکار جمع ہوا, اور پیغمبر علیہ السلام پر کتنا درود و سلام جمع ہوا, کتنا استغفار, کتنی توبہ, کتنی آہوزاری. ایک طرف سے اس کو سوچنا ہے, اور پھر دوسرا پہلو بھی لینا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان 365 دنوں میں ایسا تو نہیں کہ میرے کھاتے میں میری بدنگاہیاں جمع ہوئیں, میرے کھاتے میں میرے جھوٹ لکھے گئے, میرے کھاتے میں غیبتیں لکھی گئیں, میرے کھاتے میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی جن کو شریعت نے سننا حرام کیا تھا میں نے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کھاتے میں حرام آمدنی فرشتوں نے لکھ لی. سوچنا ہے میرے کھاتے میں بے حیائی اور بے شرمی جمع تو نہیں ہوئی. ان سب چیزوں کو سوچنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی کا اور حسن جوانی کا سرمایہ ہے یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. مروج تعلیم اس سرمایہ کا معمولی فائدہ اور وقتی فائدہ ہے, یہ ہمیشہ ساتھ دینے والا فائدہ نہیں. اصل جو سرمایہ ہے وہ ختم ہونے والا. اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہوگا؟ ختم. یہ جو ڈگریاں حاصل کی ان ڈگریوں کے ساتھ جائے گا آدمی, ہاں, مال دولت جمع کیا, مکان بنایا, تجارت بڑھائی وغیرہ وغیرہ, سب فانی. ابھی سیلاب آیا نا, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 20 30 40 سال سے سرمایہ جمع کر رہے تھے, ذرا سا سیلاب آ گیا سارا کا سارا ختم. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, مثلا یہ کوئی واقعہ نہیں بیان کروں, سمجھانے کے لیے. 2 آدمی, دونوں رشتہ دار, دونوں نے 50,000 روپے سے مثلا اپنی تجارت شروع کر لی. 30 سال میں برکت ہوئی, دونوں کے 3 کروڑ تک مالیت پہنچ گئی. لیکن دونوں میں فرق تھا. ایک اللہ کا بندہ وہ بھی تجارت کر رہا تھا لیکن قدم قدم پر وہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کا کیا رکھ رہا تھا؟ نفع اس نے بھی کمایا نفع, لیکن اس کے نفع کے ساتھ تقوی کا بھی نفع شامل رہا. جو پیسہ کمایا وہ تو دکان میں کچھ رہا, کچھ باہر گیا اور کچھ جو ہے, لیکن یہ جو تقوی تھا یہ تقوی کہاں گیا؟ یہ جو حلال و حرام کے درمیان اس نے خیال رکھا, امتیاز رکھا اور جائز ناجائز کا خیال کیا, یہ تقوی ہے, یہ کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے یہاں. اور دوسرا حلال و حرام ساتھ لیتا گیا, اور دوسرا خدائی نظام کے تحت جو اس کی نمازوں کا ٹائم ٹیبل تھا اس کی پوری رعایت رکھتا رہا, ہمیشہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی دکان پر آگے. یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا یہ دکان میں رہی, کہاں گئی؟ اللہ کے پاس پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی. اور ہر سال روزے بھی رکھتا رہا, وہ روزے کہاں گئے؟ اور ہر سال زکوٰۃ بھی دیتا رہا, وہ زکوٰۃ بھی کہاں پہنچی؟ اور روزانہ ذکر اور تلاوت اور دعاؤں کا معمول رہا, وہ سارا کا سارا کہاں گیا؟ اللہ کے ہاں. اور دوسرا ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ وہ تو صرف دولت سمیٹنے میں لگا. اب سیلاب آ گیا اور دونوں کی ساری پراپرٹی ختم. تو ایک وہ جو بس دولت سمیٹنے میں, اس کا تو سارا چلا گیا, کیونکہ اس کا سارا کیا تھا؟ ما عندکم. وہ سب اس نے جتنا بھی کمایا تھا وہ کس کے پاس رکھا تھا؟ اپنے پاس ہی, چاہے دکان میں ہو, چاہے باہر گاہکوں کے پاس ہو, یا بینک میں ہو, یا کہیں تھا, بہرحال اسی کے پاس وہ سارا جاتا رہا. اور وہ جو دوسرا تھا اس کی کمائی کے 2 حصے تھے. ایک تو کہاں تھا؟
اللہ کے اس کی نمازیں وہیں گئی تھی، اس کا روزہ، اس کی تلاوت، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا ذکر اذکار، اور سب سے بڑی چیز اس کا وہ تقوی، تجارت کے دوران حلال و حرام اور جائز ناجائز کا امتیاز، بہت بڑا سرمایہ تھا۔ وہ سرمایہ کہاں تھا؟ اللہ۔ تو جو کچھ ان دونوں کے پاس تھا وہ تو سب جاتا رہا، اور ایک کے پاس صرف اتنا ہی تھا، اس نے اللہ کے پاس کچھ بھیجا، اس کا سارا جاتا رہا۔ اور وہ جو دوسرا تھا، اس نے کچھ تو رکھا تھا اپنے پاس اور کچھ کہاں بھیجا تھا؟ اللہ کے ہاں۔ جو اپنے پاس تھا وہ تو جاتا رہا۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہوگا؟ فنا، ختم۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی۔ اس لیے ہمیں یہ جو اللہ پاک نے زندگی کا سرمایہ دیا ہے، جوانی کا سرمایہ دیا ہے، یا مالداری کا سرمایہ، یا فراغت کا سرمایہ، اور سب سے اخیر میں جو زندگی کا سرمایہ، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں ان مواقع کو غنیمت سمجھ لو اس سے پہلے کہ یہ مواقع آپ کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو کیا سمجھ لو؟ غنیمت۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو کیا جان لو؟ غنیمت۔ سب سے ایک چیز کیا بتائی؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھ لو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے۔ یہ جو ہمارے بزرگ دائیں بائیں کچھ جن کی ماشاءاللہ داڑیاں بھی سفید ہیں، اب ان سے پوچھو کہ جوانی کتنی قیمتی چیز تھی۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، اللہ سب کو ایسے بنا، انہوں نے اپنی جوانی کو بہترین استعمال، اب جوانی گئی، وہ اپنی جوانی کی زندگی پر انشاءاللہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ ایک حدیث اکثر پڑھتا ہوں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے روزے سے متعلق فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ ہاں، فرحت عند فطر، ایک خوشی تو کب ہوگی؟ افطاری کے وقت، دن بھر کا روزہ رکھا، بھوک لگی، پیاس لگی، اب جو شام کو اذان ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، بتا کتنا خوش ہوگا، ہے نا؟ اس کے برعکس جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کیا کرے گا؟ پچھتائے گا۔ جب خاص کر جب وہ روزے داروں کو دیکھے گا کہ یار انہیں دن بھر روزہ رکھا اور ماشاءاللہ افطار کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ شرمندہ۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب اپنے رب کے ساتھ کیا کرے گا؟ ملاقات، خوشی ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ روزے داروں کے لیے میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مخصوص دسترخوان بچھے گا، دوسرے بیچارے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے اور روزے دار مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہ جو جوانی ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کا ایک واعظ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روزے 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ روزہ جو رمضان میں آتا ہے، یا نفلی روزہ بھی آدمی رکھے، اس کی شروعات تو کب ہوتی ہیں؟ صبح صادق سے، اور وہ روزہ مکمل کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب پر۔ چھوٹا روزہ ہے، اس چھوٹے روزے پر کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور ایک دوسرا روزہ اور ہے، اس روزے میں کھانا پینا حرام ہے، مگر دن میں، رات میں کیا ہے؟ اجازت ہے کہ نہیں؟ دن میں کھانے پینے کی ممانت، اور اپنی زوجہ کے پاس اپنی ضرورت پورا کرنے کے روزے میں کیا ہے؟ ممانت، صرف دن میں اور رمضان میں۔ دوسرا روزہ وہ لمبا روزہ ہے۔ وہ لمبا روزہ کون سا ہے؟ وہ جب بچہ بالغ ہو گیا، شعور کی زندگی میں قدم رکھا، اس وقت سے وہ روزہ شروع ہو گیا، اور یہ روزہ چلے گا موت تک۔ یہ روزہ کیا چلے گا؟ موت تک۔ جیسے اس روزے میں کچھ چیزیں حلال تھی اور کچھ چیزیں کیا تھی؟ عام روزے میں نہانا حلال ہے کہ حرام؟ بھائی روزے کی حالت میں نہانا حلال ہے حرام؟ ارے سمجھتے نہیں، حلال ہے نا۔ مسواک کرنا حلال ہے، لباس پہننا، شادی کرنا حلال، مکان بنانا، بہت
بہت ساری چیزیں حلال ہیں, بس 2-3 چیزیں حرام ہیں. ایک تو دن میں کھانا پینا نہیں, اور اپنی اہلیہ سے ہم بستر نہیں ہونا. باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. اور یہ جو روزہ ہمارا اور آپ کا مستقل روزہ ہے جو بلوغ سے لے کر موت تک چلے گا, اس میں بھی کچھ چیزیں حرام. بدنگاہی دیکھنا کیا ہے؟ حلال. اور بدنگاہی بولنا حلال. اور غیبت اور جھوٹ حرام. سننا, لیکن گانا اور یہ چیزیں سننا حرام. پہننا حلال, لیکن مرد عورتوں کا لباس پہنے, عورت مردوں کا لباس پہنے تو حرام. تجارت حلال, سود حرام, وغیرہ وغیرہ. یہ روزہ ہے. اور وہ جو روزہ ہے کون سا؟ رمضان والا روزہ, وہ اصل میں اس روزے کی تیاری کے لیے. اور یہ میں نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من, اے ایمان والو تم پر روزہ ضروری قرار دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم گناہوں سے بچو, تاکہ تم اللہ سے ڈرو. تو ہم سب کا کیا چل رہا ہے؟ روزہ. اور روزہ کب ختم ہوگا؟ موت. تو جب چھوٹے روزے کے لیے 2 خوشیاں ہیں تو بڑے روزے کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. ایک خوشی تو بس اسی وقت افطاری کے وقت, جب اس روزے دار کو, جس نے بالغ ہونے سے لے کر, بس منٹ چل رہا, مفتی صاحب ان تشریف انشاءاللہ وہ نماز کے بعد. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, ایک روز بالغ ہونے سے لے کر کب؟ موت تک. جب موت کا وقت آ گیا, اب ایک خوشی اسی وقت مل رہی, اور فرشتے آ رہے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن نے کیا کہا ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر ڈٹے رہے. بالفاظ دیگر پھر روزے سے رہے. کون سا روزہ؟ بڑا روزہ. روزے سے رہے. روزے کے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہنا, استقامت کے اندر روزہ ہی تھا اس کا مطلب. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, فوراً کون اتریں گے؟ فرشتے. کیوں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا, بھائی گھبرانا مت, گھبرانا مت. کیونکہ اب تک حکم کیا تھا؟ بھائی ڈرتے رہو. جگہ جگہ ہے نا ڈرنے کا حکم. اس ڈرنے کو ہی مولانا نے کیا فرمایا؟ روزہ. اور اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جب روزہ اپنے اختتام کو پہنچا, اب افطار کرو. کیا مطلب؟ ڈرو مت. اب تک تو روزہ تھا, اس لیے حکم کیا تھا؟ ڈرو. اب روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا, اس لیے کیا کہا جا رہا؟ ڈرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, غمگین مت ہو, بلکہ اس کے وجہ اب شروع خوش ہو جاؤ. تو ایک خوشی تو کب ہے نا, اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب خیریت سے کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں. اب جنت میں داخل ہو گئے پھر تو ہمیشہ کی ہمیشہ کیا ہے؟ خوشیاں ہیں. جنت میں کوئی رنج و غم نہیں ہے نا. تو ہم بھی ارادہ کریں گے, اگر ہم نے خدا نخواستہ اب تک کبھی روزہ توڑ دیا ہو, لمبا روزہ, کبھی آنکھوں کے ذریعے ٹوٹا ہو, کبھی زبان کے ذریعے, کبھی کانوں کے ذریعے, کبھی دل کے ذریعے, کبھی دماغ کے ذریعے, وہ روزہ چونکہ چھوٹا تھا اس نے اس میں ٹوٹنے کا امکان کیا تھا؟ کم تھا. اس نے اگر کسی نے وہ روزہ توڑا دن میں 10 بجے 12 بجے, اب توبہ کرے تو وہ توبہ سے وہ روزہ چلے گا؟ وہ ٹوٹ گیا. چونکہ معاملہ کیا تھا؟ آسان تھا. اور یہ جو لمبا روزہ ہے اس روزے کی قضا بھی رکھ سکتا ہے. چلو آج ٹوٹ گیا, آئندہ رمضان کے بعد کیا رکھیں گے؟ قضا. یہ چونکہ لمبا روزہ ہے اور ایک ہی ہے مسلسل, کسی کا 30 سال, کسی کا 40 سال, کسی کا 50 سال. اب اگر یہ بیچ میں ٹوٹا اور قضا رکھنے کا موقع نہیں تو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ نے اس روزے میں کیا دی؟ آسانی, کہ چلو اگر ٹوٹ گیا تو اس کی تلافی کرو. وہ تلافی کیا ہے؟ فوراً توبہ کرو. کہ جس غلطی سے آنکھ کے ذریعے روزہ ٹوٹا,
شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ اب آنکھوں سے روزہ نہیں ٹوٹو. اگر وعدہ کر لیا تمہارا روزہ بہار. زبان سے ٹوٹا فوراً کیا کر لی؟ توبہ. کان سے ٹوٹا فوراً کیا کر لی؟ دل سے ٹوٹا توبہ. دماغ سے ٹوٹا توبہ. آمدنی کے ذریعے ٹوٹا توبہ. ناپاک گندے تعلقات کے ذریعے ٹوٹا توبہ. لباس کے ذریعے ٹوٹا توبہ. قیامت تک میدان، یعنی جب تک آفتاب کہاں سے نہیں نکلے، مشرق کے بجائے، اس وقت جب بھی یہ روزہ ٹوٹے گا، اور یقیناً کبھی نہ کبھی بندہ بشر ہے ٹوٹ سکتا ہے، فوراً نئے سر سے روزہ رکھنا شروع کرو. اسی طرح گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے افطاری کا وقت آ گیا تو انشاءاللہ وہ 2 خوشیاں ہوں گی. جب جیسے چھوٹے روزے پر 2 خوشیاں اور بڑے روزے پر 2 خوشیاں. ایک خوشی تو کب؟ جب موت کا وقت آئے گا. اور دوسری خوشی انشاءاللہ کب ہوگی؟ اور وہ خوشی کیا ہے؟ ہمیشہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائیں. جو بات میں نے اس وقت اس عنوان سے عرض کی، یہ روزے کی، یہ اللہ پاک نے آپ کی برکت سے ابھی دل میں ڈال دی اور کہلوایا. اگر اس میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے، اور کہنے میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء الحسن. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولا. ہم خوش ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر. ہم توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے، ہر ظاہری باطنی گناہ سے. توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے، ہر ظاہری باطنی گناہ سے. توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے، ہر ظاہری باطنی گناہ سے، خصوصاً آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، شرمگاہ کے گناہ سے، دل و دماغ کے گناہ سے، حرام کمائی کے گناہ سے، حرام خرچ کے گناہ سے، لباس کے گناہ سے، گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہ سے، گھروں کی بے حیائی اور بے پردے کے گناہ سے. اور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، گنجائش پر حج کریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے رہیں گے. خدا نخواستہ کبھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاوے فوراً توبہ کریں گے. یہ عہد ہم اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماتحتوں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں. پروردگار عالم ہماری توبہ کو سچی توبہ کو بنا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں. میرے عظیم رب ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے اہل و عیال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے اہل و عیال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے اہل و عیال پر رحم فرما. پروردگار عالم پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما. ہم سب کی توبہ کو پکی سچی توبہ بنا دے، پکی سچی توبہ بنا دے، پکی سچی توبہ بنا دے. پروردگار
پروردگار عالم تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہیں، سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما دے۔ پروردگار عالم سیلاب کی زد میں آ کر جو حضرات اور جو خواتین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اور ربا جن کے مالی نقصانات ہوئے میرے اللہ ان نقصانات کا کہ ان مالوں کا یا اللہ نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، لیکن پکی سچی توبہ کے ساتھ، پکی سچی توبہ کے ساتھ۔ جو بے گھر ہوئے ہیں میرا اللہ ان کے گھروں کا بہتر انتظام فرما، ان کے گھروں کا بہتر انتظام فرما۔ جن گھروں کے اندر کھانے پینے اوڑھنے اور میرے اللہ دوسری اشیاء کی کمیاں ہیں میرے عظیم اللہ اپنے خزانوں سے انہیں عطا فرما کر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ پروردگار عالم تیرے جو بندے، تیری جو بندیاں جہاں جہاں جس لائن سے تیرے دین کی حفاظت، تیرے دین کی اشاعت، تیرے دین کی سربلندی، تیرے بندوں کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں میرے اللہ سب کی قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، رکاوٹیں دور فرما۔ اور اللہ جو لوگ دانستہ یا نادانستہ تیرے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں میرے اللہ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ امت کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرنا آسان کر دے میرے اللہ، حق کو حق کی صورت میں دکھلا کر حق کا اتباع نصیب فرما، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا کر پروردگار باطل سے اجتناب نصیب فرما۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ ہے ایمان پر قائم رکھ، اے اللہ جب بھی بلا ہو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب ہو یا اللہ ہم سب کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ بے شمار درود و سلام بھیجے، آپ پر اور آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات اور آپ کے اہل بیت پر اور تمام ان حضرات بزرگان دین صحابہ اولیاء کرام کو یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اور میرے عظیم اللہ ان کی جو مبارک تعلیمات میرے اللہ امت کے سامنے ہیں، اے اللہ امت کو ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی اے اللہ زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے نام سے جو کچھ شرکیات اور جو بدعات جن کو ترویج دیا جا رہا ہے اور اس سے امتوں کو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے میرے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہر طرح کی گمراہی سے بچا، اور ان کی مبارک اور واضح اور روشن تعلیمات کی اے اللہ کے ذریعے سے اے اللہ ہم سب کو ہدایت فرما، اور اسی روشنی میں چل کر ہم سب کو میرے عظیم اللہ اپنی زندگی کے اس سفر کو اختتام تک پہنچانا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔